عرب کے کافر آج کے مسلمانوں سے لاکھ گنا بہتر تھے، جو کسی بھی حال میں اللہ کے علاوہ کسی غیر کا نام نہیں لیا کرتے تھے۔ لا شریعت بعد شریعته ولا کتاب بعد کتابی۔ اس زمین پہ صدیوں سے صرف ایک راجا ہے، سیٹ پر کوئی اور بیٹھتا ہوگا، بظاہر حکومت کسی اور کی ہوگی، لیکن ان حاکموں کو بھی رزق دینے والا خواجہ میرا خواجہ ہے۔ حاضر اتنا پانی اور اتنی گرمی جتنے میں ہم زندہ رہ سکیں، اتنی گرمی جتنے میں ہمارا اناج پک سکے، اتنی گرمی جتنی ہم برداشت کر سکیں، یہ بغیر کسی بنانے والے کے اور بغیر کسی پیدا کرنے والے کے کیسے وجود میں آ سکتی ہیں؟ یہ سب کے مائنڈ ایکسپٹ کر رہے تھے کہ ہاں ہے کوئی پیدا کرنے والا، ہے کوئی بنانے والا، اس لیے وہ جانتے تھے زمین کا خالق اللہ ہے، آسمان کا خالق اللہ ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے اے میرے حبیب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے سوال کیجئے لَإِن سَأَلْتَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی آپ ان سے پوچھئے، ان عرب کے ناستکوں سے، عرب کے کافروں سے پوچھئے زمین کو پیدا کس نے کیا، آسمان کا بنانے والا کون ہے؟ تو یہ یہی جواب دیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ عرب کے کافر بھی اللہ کہتے تھے۔ زمین کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ آسمان کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، زندہ چیز میں سے مردہ کو کون نکالتا ہے؟ مرغی زندہ ہے، مرغی سے بے جان چیز انڈا، زندہ چیز میں سے مردہ چیز کون نکالتا ہے؟ اور مردہ چیز میں سے زندہ کون نکالتا ہے؟ مردہ انڈا ہے، انڈا بے جان ہے، لیکن اس میں سے مرغی کا زندہ انڈا کون، زندہ بچہ کون پیدا کرتا ہے؟ اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ میں یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کون نکالتا ہے؟ تو یہ یہی جواب دیں گے اللہ۔ عرب کے کافر آج کے مسلمانوں سے لاکھ گنا بہتر تھے، جو کسی بھی حال میں اللہ کے علاوہ کسی غیر کا نام نہیں لیا کرتے تھے، جو کسی غیر کو نہیں پکارا کرتے تھے، جو کسی غیر سے مدد طلب نہیں کیا کرتے تھے، وہ ہر حال میں اللہ کا نام لیا کرتے تھے۔ اور آج کا مسلمان وہ مسلمان ہے جو کمپٹیشن کے دور میں آگے بڑھنے کو اپنی بڑا فخر سمجھتا ہے، وہ اسی سمجھتا ہے کہ ہم نے کمپٹیشن کر لیا ہے، ہم نے ایک میدان، ایک مارکا جیت لیا ہے۔ یہ کوئی کربلا کی جنگ نہیں ہو رہی ہے، یہ کوئی کربلا کا میدان نہیں ہے۔ یہاں اگر ہماری تعداد کم ہو گئی تو تم نہیں جیت جاؤ گے، اور تمہاری تعداد کم ہو جائے گی تو ہم نہیں جیت جائیں گے۔ یہاں تو ہارنے اور جیتنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اگر ہارتے ہیں تو ہم اسلام ہارتا ہے، جیتتے ہیں تو اسلام جیتتا ہے۔ یہاں تو ذاتی کوئی دشمنی ہے ہی نہیں، لیکن کاش کوئی عقل سے سمجھنے والا ہوتا۔ یہ ہار جیت کا معاملہ تو ہے ہی نہیں، لیکن لوگوں نے اس کو ہار جیت سے جوڑ رکھا ہے۔ ہماری تعداد کم ہو گئی تو یہ ہماری ہار نہیں ہے۔ ارے ہماری کیا ہار ہے؟ تمہاری تعداد کم ہو گئی، تمہاری ہار نہیں ہے، یہ اسلام کی ہار ہو رہی ہے اور اسلام کی جیت ہو رہی ہے۔ یہ ذاتیات سے معاملے کو الگ کریے اور اسلام سے جڑنے کی کوشش کیجیے۔ یہ دور میرے بھائیوں بڑا نازک دور ہے، آپ نہیں دیکھ رہے ہیں اوپر سے نیچے تک کون سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نہیں دیکھ رہے ہیں دلی سے لے کر نیچے تک کی چپراسیوں کی کرسی تک آ جائیے کون سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کیسے لوگ برسر اقتدار ہیں۔ آپ ذرا یو پی کا جائزہ لیجئے، آپ ذرا اپنے علاقے کی اور اپنی بستیوں کا جائزہ لیجئے۔ ہم نے تو ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کل تک کہتے تھے مولانا صاحب 12 سال سے پرمیشن مل رہی جلسے کی، اس سال نہیں کریں گے یو پی میں نے کہا وجہ، کہنے لگے کہ یہاں کا ودھائک اب دوسری پارٹی کا آ گیا ہے، اب وہ ہماری پرمیشن کو ریجیکٹ کر دے گا۔ میرے بھائیوں ابھی ہم اسی میں لڑ رہے ہیں، تو حنفی ہے ہم شافعی ہے، تو اہل حدیث ہے ہم دیوبندی ہے، تو بریلوی ہے ہم یہ ہے، آج ہم اسی میں الجھے ہوئے ہیں۔ غور کرو ہندوتوا کے نام پر وہ سب ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے اور آج ہم اسی لڑائی میں لڑے ہوئے ہیں، ہم یہی مرے جا رہے ہیں۔ ہم اہل حدیث ہے، تو دیوبندی ہے، ہم بریلوی ہے، تو شیعہ ہے، بہت بڑا تیر مار لیا ہے۔ 3 طلاق کا مسئلہ سپریم کورٹ میں مسلم پرسنل لا کی تھو ہوتی ہے۔ 3 طلاق کے معاملے کو لے کر میرے بھائی مسلم پرسنل لا کا بالکل بہشکار ہوتا ہے اور سپریم کورٹ کا
فیصلہ سامنے آتا ہے کہ 3 طلاق غلط ہے، میرے بھائیوں یہی تو ہم آپ سے چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، اعلان کر کر کے کہتے تھے، اپنے جلسوں میں بتاتے تھے، میرے بھائیوں کتاب و سنت میں 3 طلاق نہیں ہے۔ مسلم پرسنل لا بھی وکیل کپل سبل جیسے لوگ کورٹ میں ثابت نہیں کر پائے، قرآن و حدیث میں دلیل نہیں دے پائے، اس لیے کہ قرآن و حدیث میں 3 طلاق 3 ہے ہی نہیں، سپریم کورٹ کو مداخلت کر کے اس کو ختم کرنا پڑا ہے۔ یہی جماعت اہل حدیث کے لوگ چیختے رہے اور چلاتے رہے، لیکن افسوس یہ کہ آپ نے جماعت اہل حدیث کا مسئلہ لینے سے انکار کر دیا، آپ لینے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اپنی ہار تسلیم کر لی، شرمندگی کا احساس ہو گیا۔ لیکن اگر ان کو بتانے کی کوشش کرتے، ہمارے یہاں ایسے بھی لوگ ہیں، اہل حدیث جماعت ایسی بھی ہے جو 3 طلاق کو 3 نہیں مانتی ہے، بلکہ اس کی ہر مہینے 1 طلاق دی جاتی ہے اور 3 مہینے میں 3 طلاق دینے کا پراودھان ہے۔ اور ایسے یہ قرآن کہتا ہے، یہ حدیث کہتی ہے، اگر اس طریقے سے مثالیں پیش کی جاتی تو آج مسلم پر صلی اللہ یہاں نہیں پہنچتا ہے اور آج مسلم قوم یہاں کھڑی ہوئی نہیں دکھائی دیتی ہے۔ ابھی تو یہ آپ کے مودی نے ایک اسٹیپ چڑھا ہے، ابھی پہلا زینہ پار کر کے مسلمانوں کو آزمانا چاہا ہے کہ دیکھیں اس طلاق کے معاملے میں مسلمان کتنے ایک جٹ ہیں۔ اب حلالے کا مسئلہ آنے والا ہے، پھر ہمارے سامنے 2 سے زیادہ بچے پیدا نہ کیے جائیں، یہ مسئلے آنے والے ہیں، پھر 2 سے زیادہ 1 سے زیادہ شادی نہ ہو، اور یہ 4 جو اسلام میں نکاح کی جواز کا جو قانون بنا ہوا ہے، جواز کا جو سلسلہ ہے، ابھی یہ بھی آئیں گے اور مسلمان ایک ایک کر کے ان تمام مسئلوں میں ہارتا چلا جائے گا۔ مسلمان اس لیے ہارے گا کیونکہ ہم اتفاق و اتحاد کے ساتھ نہیں ہیں، ہم ایک جٹ نہیں ہیں، ہم ایک پلیٹ فارم پر قائم نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں ہمیں ان تمام چیزوں پر غور کرنا چاہیے کہ آخر ہم کتنا لڑیں گے، کتنا مریں گے۔ یہ کون سا اسلام تم پیش کر رہے ہو؟ یہاں پر بھی قرآن کی دعوت اور ادھر بھی تم قرآن و حدیث کی دعوت دے رہے ہو، ہماری آواز تمہارے مجمع میں اور تمہاری آواز ہمارے مجمع میں۔ آپ یہ کہہ سکتے تھے باہر سے یوپی سے مولانا آ رہے، چلیے آج آپ جلسہ کر لیجئے، ہم تو یہی کے رہنے والے، ہم 2 دن بعد کر لیں گے، آج تم ہمیں سن لو، ہم کل تمہیں سن لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں ایک سمجھوتے کی شکل یہ بھی ہوتی ہے، جناب محمد رسول اللہ سمجھوتا کر کے دکھاتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس مرتبہ میں عمرہ نہیں کروں گا، میں واپس جا رہا ہوں، لیکن آئندہ سال لاؤں گا۔ کافروں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن تلوار میان میں رکھ کر آنا، تلوار باہر نہیں نکال سکتے ہو۔ اللہ کے نبی کہتے ٹھیک ہے مجھے یہ بھی شرط منظور ہے۔ وہ کہتے ہمارے آدمی ننگی تلوار لے کر خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، لیکن اے محمد تم اور تمہارے ساتھی تلوار میان میں رکھیں گے، باہر کھلی ہوئی ننگی تلوار لے کر نہیں گھومیں گے۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہم لڑنے کے ارادے سے آئیں گے ہی نہیں، اس لیے کھلی ہوئی تلوار کا مطلب ہی کیا ہے، ہم تلوار میان میں رکھیں گے۔ ان کی ایک ظالمانہ شرط یہ تھی، اے محمد میرا آدمی مکے سے بھاگ کر اگر مدینہ جائے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، اور آپ کا آدمی مدینے سے بھاگ کر اگر مکہ میں میرے پاس آئے گا تو میں واپس نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی نے یہ شرط بھی منظور کر لی، ٹھیک ہے اگر تم کہہ رہے ہو تو مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے۔ لاسٹ میں انہوں نے کہا محمد رسول اللہ کو تمہاری ساری شرطیں منظور ہیں۔ انہوں نے کہا رسول اللہ کاٹو، ہم رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے حضرت علی سے کہا کاٹ دو، حضرت علی کہتے ہیں اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، ہم کیسے کاٹ دیں؟ اے اللہ کے نبی میرے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں لب سے رسول کاٹ دوں۔ اللہ کے نبی کہتے مجھے بتاؤ اے علی کہاں لکھا، میں خود کاٹ دیتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے خود کاٹ دیا۔ ٹھیک ہے مجھے اللہ کے رسول نہیں مانتے ہو، عبداللہ کا بیٹا مانتے ہو، کوئی بات نہیں۔ حضرت عمر خلاف ہے، اللہ کے رسول کی سمجھوتا نہیں کیا جائے، اتنا دفتر بھی سمجھوتا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے کہ مجھے اس سمجھوتے میں دور رس نگاہیں دکھ رہی ہیں، نتیجے اچھے دکھائی دے رہے ہیں، تھوڑی سی ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، ذرا نرم ہو کر دیکھے آدمی تو بہت سے فوائد اور بہت سے سامنے۔ پکی زمین کبھی پھل نہیں دیتی ہے، پتھر کی زمین کبھی اناج نہیں پیدا کر سکتی ہے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، جب نرم آپ ہو جائیں گے تب آپ کے اس پھل نکلیں گے اور پھر اچھے ثمرات نظر آئیں گے۔ تو یہ ہے اگیان ہے تو کی رت، جہالت کو مٹائے گا، یہ جہالت مٹائی ہے۔ سب سے پہلے قرآن کی جو آیت نازل ہوئی وہ جہالت کو مٹاتے ہوئے اندھکارم ناشم
اندھیرے کو ناش کرے گا کون؟ موہمداندھکارم ناشم، محمد آئیں گے اور آنے کے بعد اندھیرے کو ناش کر دیں گے. محمد آئیں گے اندھیرے کو ناش. اندھیرا کس کو کہتے ہیں؟ عرب کے اندر کیا نہیں تھا؟ کون سی برائی؟ کوئی ایسی برائی بتائیے جو عرب کے اندر نہیں تھی محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے. وہ برائی مکے کے اندر نہیں تھی. ارے مکے کو ام الخبائث کہا جاتا تھا، ساری غلاظت اور گندگیوں کی ماں. شراب جانتے ہو کیسے پیتے تھے عرب کے لوگ؟ یہاں سے جاتے ہو نا، شراب بندی ہونے کے باوجود بھی پیتے ہو. ملتی سب ہے، نوٹنکی ہو رہی ہے بس. پینے والے زمین کا سینہ چیر کے نکال لیتے ہیں. مولا غریب نواز، داتا غریب نواز، آقا غریب نواز، سارے غریب آپ کے دربار میں بڑی امید لے کے حاضر ہیں. یہ آپ کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں. راجا کور سے شریف آج آپ دولہا بنے ہو آقا.